السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پاک مین نیوز۔ میں ہوں ابو عبداللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اس وقت ورلڈ کپ جاری ہے جو اب نہایت سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آنے والے چند دنوں تک سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کی پوزیشن واضح ہو جائے گی، جبکہ نیوزی لینڈ اور انڈیا کی ٹیمیں تقریباً ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، اور پاکستانی ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی اگرچہ اس کی ناقص کارکردگی کی بنا پر مشکل ضرور ہوئی ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ پاکستان کیسے اگر مگر کی اس دور سے نکل کر سیمی فائنل تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے آج کی ویڈیو پوری ملاحظہ کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ انگلینڈ کی سری لنکا کے ہاتھوں شکست اور جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں پاکستان کی فتح کی بدولت گرین شرٹس کے سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات ایک مرتبہ پھر روشن ہو گئے ہیں۔ پاکستانیوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم سے امیدیں لگا لی ہیں۔ اگر پاکستان اپنے اگلے آنے والے تینوں میچ جیت جائے تو پاکستانی ٹیم سیمی فائنل تک کوالیفائی کر سکتی ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے اب تک ایونٹ میں 6 میچز کھیل کر 2 میں کامیابی حاصل کی، 1 میچ بارش کی نظر ہوا، جبکہ 3 میں ناکامی کے ساتھ قومی ٹیم کے 5 پوائنٹس ہیں۔ پاکستان جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر 9ویں پوزیشن سے 7ویں پوزیشن پر آ گیا ہے۔ پاکستان کا اپنے اگلے میچ میں اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست نیوزی لینڈ کی ٹیم سے مقابلہ ہوگا۔ اس میچ میں کامیابی سے پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات کافی روشن ہو جائیں گے۔ گرین شرٹس کا آخری دونوں میچز میں افغانستان اور بنگلہ دیش سے مقابلہ ہوگا۔ اس حوالے سے اگر پوائنٹس ٹیبل کا بغور جائزہ لیا جائے تو سیمی فائنل کھیلنے والی 4 ٹیموں میں جگہ بنانے کے لیے ہر ٹیم کو کم سے کم 11 پوائنٹس لازمی طور پر حاصل کرنے ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ 11 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر ہے، یعنی کہ ایک طرح سے نیوزی لینڈ سیمی فائنل کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکا ہے، جبکہ 10 پوائنٹس کی حامل ٹیم آسٹریلیا کا دوسرا نمبر ہے۔ اس کے 3 میچ باقی ہیں جو انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ سے ہوں گے۔ اسے بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے ایک میچ کم سے کم جیتنا لازمی ہے، تب یہ اپنی سیٹ سیمی فائنل کے لیے پکی کر سکے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر موجود تیسری ٹیم انڈیا کی ہے، جس کے ابھی 4 میچ باقی ہیں۔ 9 پوائنٹس کی حامل ٹیم انڈیا کو سیمی فائنل میں سیٹ پکی کرنے کے لیے 4 میں سے 1 میچ جیتنا لازمی ہے۔ انگلینڈ نے ابھی تک 6 میچ کھیلے ہیں، 4 میچ جیت کر 8 پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ پوائنٹس ٹیبل میں اس کا 4تھا نمبر ہے۔ اسے اپنی سیمی فائنل میں سیٹ پکی کرنے کے لیے کم سے کم 2 میچ جیتنا لازمی ہے، جبکہ پاکستان کو سیمی فائنل میں سیٹ پکی کرنے کے لیے ہر حالت میں اپنے آنے والے تینوں میچز جو کہ 26 جون کو بامقابلہ نیوزی لینڈ، 29 جون کو افغانستان اور 5 جولائی کو بنگلہ دیش سے ہوگا، لازمی جیتنے ہوں گے۔ اپنے بقیہ میچ جیتنے کی صورت میں پاکستانی ٹیم مطلوبہ 11 پوائنٹس حاصل کر لے گی۔ پاکستان کو سیمی فائنل تک کی رسائی میں سب سے بڑی رکاوٹ بارش بھی ہو سکتی ہے، یا پھر دوسرا بڑا خطرہ انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں بن سکتی ہیں، لیکن پاکستانی شاہینوں کے لیے خوش آئند امر یہ ہے کہ ان دونوں ہی ٹیموں کے آئندہ میچ مضبوط حریفوں سے ہیں۔ پاکستان کے لیے پہلا اور سب سے بڑا خطرہ 8 پوائنٹ کی حامل انگلینڈ کی ٹیم سے ہے، جسے اپنے اگلے تینوں میچز میں ایونٹ کی بہترین ٹیموں آسٹریلیا، انڈیا اور نیوزی لینڈ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انگلینڈ کو 11 پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 2 میچوں میں لازمی فتح درکار ہے۔ پاکستان اگر اپنے تینوں میچز جیت جائے اور انگلینڈ 1 میچ میں فتح اور 2 میں ناکامی سمیٹتا ہے تو اس کے 10 پوائنٹس ہوں گے۔ یوں پاکستانی ٹیم 11 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے سفر قطعاً آسان نہ ہوگا، کیونکہ آسٹریلیا، بھارت اور نیوزی لینڈ تینوں ہی اب تک ایونٹ میں بہترین کھیل پیش کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹیم کے لیے دوسرا بڑا خطرہ سری لنکا کی ٹیم ہے، جو اس وقت ٹیبل پوائنٹس پر 6 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن سری لنکا کے ایونٹ میں تینوں بقیہ میچز جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے خلاف ہیں۔ سری لنکا کو سیمی فائنل کھیلنے کے لیے اپنے تمام میچز جیتنے ہوں گے۔ کسی ایک میچ میں ناکامی اس کا سیمی فائنل کھیلنے کا خواب چکنا چور کر سکتی ہے، اور موجودہ سری لنکن ٹیم کی فارم کو دیکھتے ہوئے تینوں میچ جیت جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے بقیہ تینوں میچز میں کامیابی کے بعد اگر سری لنکا 3 میں سے 2 میچ جیت جاتا ہے تو اس کے 10 پوائنٹس ہوں گے، جس کے ساتھ وہ سیمی فائنل میں جگہ نہیں بنا سکے گا، اور 11 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کی قومی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی۔ پاکستان کی ایونٹ میں تمام میچز میں کامیابی بنگلہ دیش کو سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دے گی۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے لیے خطرہ نہیں، اسے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اپنے تمام میچز جیتنے ہوں گے۔ اگر بنگلہ دیش تینوں میچ جیت جاتا ہے اور جس میں 1 میچ پاکستان کے خلاف بھی ہے تو بنگلہ دیش سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور پاکستان اس دوڑ سے باہر ہو جائے گا، جبکہ بصورت دیگر پاکستان سیمی فائنل کھیلے گا۔ ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں۔ یہ سب اندازے اگر مگر کی بنیاد پر ہیں۔ اگر پاکستان اپنے تینوں میں سے کوئی ایک میچ ہار جاتا ہے یا بارش ہونے سے ڈرا ہو جاتا ہے، پھر بھی پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے گا۔
پاکستان نے 1992 کے ورلڈ کپ میں اگر مگر کی بنیاد پر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کی تھی، اور جب بازی ایسی پلٹی کہ پاکستان نے لگاتار 3 میچ جیتے اور پاکستان نے نہ صرف سیمی فائنل میں جگہ بنا کر نیوزی لینڈ کو ہرایا بلکہ فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کے ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر پاکستان اس دفعہ بھی سیمی فائنل میں پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ بھی ہمارا ہوگا۔ اس کے لیے تمام پاکستانی اللہ سے دعا کریں کہ پاکستان اپنے آنے والے تمام میچ میں فتح یاب ہو اور ورلڈ کپ لے کر پاکستان آئے، آمین۔ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔